سبسکرائب کیجئے پیام چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ اسلامک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس دنیا میں جب سے انسان آباد ہیں اس وقت سے ماہ و سال کے حساب کا سلسلہ جاری ہے۔ ابتداء جب انسانوں کی آبادی بڑھی تو حضرت آدم علیہ السلام کے حبوط و نزول سے تاریخوں کا حساب کیا گیا۔ پھر بعد میں ایک دور وہ آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے اس کا حساب کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی مختلف ادوار میں مختلف واقعات کو بنیاد بنا کر کے حساب و کتاب کا سلسلہ جاری رہا۔ اسلام سے پہلے جو دیگر اقوام متمدن اقوام یہاں آباد تھیں ان میں بھی کیلنڈر کا وجود تھا۔ رومیوں کے پاس کیلنڈر تھا، اسی طریقے سے ایرانیوں کے پاس بھی 2 جنتری تھی۔ عربوں کا حال یہ تھا کہ عرب میں چونکہ تعلیم کا زیادہ رواج نہیں تھا اس لیے ان کو کوئی کیلنڈر کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، البتہ ان میں بھی ماہ و سال کا حساب رکھا جاتا تھا۔ وہ اپنے درمیان پیش آنے والے کسی خاص واقعے، کسی حادثے سے یا کسی جنگ سے جوڑ کر کے حساب و کتاب کیا کرتے تھے، اور اسی کی خاطر جس سال میں کوئی خاص واقعہ پیش آیا اس واقعے سے اس سال کو موسوم کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ تو عام الفیل یعنی ابرہہ کا لشکر تباہ و برباد ہوا، جس کی تفصیل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ تو اس سے جوڑ کر کے لوگوں نے حساب کتاب شروع کیا۔ اس کے علاوہ بھی مختلف جنگوں سے لوگ جوڑ کر کے حساب و کتاب کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد صحابہ کرام بعثت نبوی سے حساب و کتاب کیا کرتے تھے۔ تو غرضے کے مختلف اہم واقعات سے جوڑ کر کے ماہ و سال کا حساب کرتے تھے، اور اس کی خاطر اس سال میں جو واقعہ پیش آتا اس کو اس واقعے سے موسوم کرتے تھے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جس سال میں انتقال ہوا اسے عام الحزن نام دیا گیا۔ تو یہ سلسلہ جاری رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد بھی یہی سلسلہ جاری رہا، اور مسلمان مختلف واقعات سے جوڑتے ہوئے ماہ و سال کا حساب کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا اور اسلامی سلطنت بہت وسیع ہو گئی اور اس وقت مختلف علاقوں سے روابط شروع ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اور اسی طریقے سے ایک واقعہ یوں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چیک آیا جس پہ شعبان کا مہینہ لکھا ہوا تھا، لیکن یہ تعین نہیں تھی کہ وہ کون سا شعبان ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کون سا شعبان ہے، اس سال کا شعبان ہے، گزشتہ شعبان ہے یا آنے والا شعبان ہے؟ تو اس طریقے سے اس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر بنا کے بھیجا تھا، تو انہوں نے وہاں سے خط لکھا کہ آپ کا فرمان ہمیں موصول ہوتا ہے لیکن اس پہ تاریخ درج نہیں ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے اس پر عمل کرنے میں ہمیں دشواری ہوتی ہے۔ تو یہ حالات پیش آئے جن حالات نے اس بات پر آمادہ کیا کہ مسلمانوں کے درمیان ایک کیلنڈر ہونا چاہیے۔ چنانچہ اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو مشورہ کے لیے جمع کیا، اور مشورے میں تمام صحابہ کی رائے لی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اسے شروع کیا جائے، بعض حضرات نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت اس دنیا سے رحلت فرمانے سے اسے شروع کیا جائے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہجرت سے اسے شروع کیا جائے، کیونکہ ہجرت ان سے مسلمانوں کی زندگی میں ایک اہم واقعہ ہے جس کی گرچہ کی ابتدا مظلومیت سے ہوئی، لیکن بعد کی تمام فتوحات اور غلبے کی بنیاد ہجرت ہے۔ کہ گرچہ کہ مسلمان مظلوم اور بے بس بن کر کے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کیے ہیں، لیکن اسی ہجرت کے ذریعے ایک وسیع ماحول مسلمانوں کو ملا، آزادی کے ساتھ عبادت کرنے کا موقع ملا، دعوت و تبلیغ کا آزادانہ ماحول ملا، اور بعد کی فتوحات کا بھی دروازہ یہیں سے کھلا۔ تو اس طریقے سے ہجرت مسلمانوں کی زندگی میں بہت اہم
واقعہ ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اسے شروع کیا جائے۔ یہ واقعہ تمام صحابہ کو پسند، یہ بات تمام صحابہ کو پسند آئی، اور بالآخری اسلامی کیلنڈر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع کیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سال کو پہلا سال قرار دیا گیا۔ جہاں تک رہی بات مہینوں کی، تو مہینے پہلے سے رائج ہیں۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو مہینے اسلامی مہینے ہیں، ان کے یہ نام تقریباً 200 سال سے پہلے سے رائج ہیں، اور اسلام نے بھی مختلف عبادتوں کو انہی مہینوں کے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ذکر کیا ہے، احادیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینوں کے نام ذکر کیے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہینوں کے ناموں میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اور عربوں میں جو حساب کتاب ہوتا تھا اس میں بھی محرم کے مہینے کو پہلا مہینہ مانا جاتا تھا۔ اس طریقے سے مہینہ کو پرانے طریقے سے ہی رکھا گیا اور سال کو ہجرت سے شروع کیا گیا۔ بہرحال اس طریقے سے اسلامی کیلنڈر وجود میں آیا، جو تقریباً 17ویں ہجرت کے 17ویں سال، اور بعض روایات کے مطابق ہجرت کے 16ویں سال کا واقعہ ہے۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 17 یا 16 سال کے بعد یہ صحابہ کا مشورہ ہوا، اور اس وقت یہ بات طے ہوئی کہ مسلمانوں کے درمیان ہجری کیلنڈر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے مربوط کرتے ہوئے کیلنڈر کو فروغ دیا جائے گا، اور مسلمان اسی کیلنڈر کے مطابق عمل کریں گے۔ اور اس اسلامی کیلنڈر کی ایک خصوصیت یہ رکھی گئی کہ جیسے کہ عیسوی کیلنڈر کا تعلق سورج سے ہے، لیکن مسلمانوں نے اپنے اس کیلنڈر کا نظام چاند سے رکھا ہے، قمری نظام رکھا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان صحابہ کے پیش نظر تھی، اور اسلامی تعلیمات ان کے پیش نظر تھی کہ اسلام میں چاند سے ہی عبادات کو جوڑا گیا ہے۔ جیسے رمضان کا چاند شروع ہوتا ہے تو رمضان شروع ہو جاتا، اسی رات میں ہم لوگ تراویح پڑھتے ہیں۔ تو اسلامی عبادات میں چاند سے تاریخوں کو جوڑا گیا ہے، اسی لیے مسلمانوں نے اپنے اس ہجری کیلنڈر کو چاند سے جوڑا، اور اس طریقے سے یہ ہجری کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر، قمری کیلنڈر مسلمانوں کا وہ کیلنڈر بنا کہ جس کے ذریعے مسلمان آپس میں حساب و کتاب اور ماہ و سال کا حساب رکھنے لگے۔ اس سلسلے میں ایک بات بڑی قابل توجہ ہے جو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے معارف القرآن میں۔ مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ اپنے درمیان حساب و کتاب، ماہ و سال کا حساب چاند سے کریں یا سورج سے کریں، دونوں جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کے لیے چاند والے نظام کو پسند فرمایا ہے، اور شرعی احکام کی بنیاد بھی قمری تاریخوں پر ہے، شمسی تاریخوں پر نہیں ہے۔ اس لیے قمری تاریخ اور اسلامی کیلنڈر کی حفاظت اور اس پر عمل کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر یہ کیلنڈر لوگوں نے چھوڑ دیا اور اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا تو پھر سارے مسلمان گنہگار ہوں گے۔ البتہ اگر یہ کیلنڈر محفوظ ہے، اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں دوسرے کیلنڈر اور دوسری تاریخوں کے مطابق بھی حساب و کتاب کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ اجازت ہونے کے باوجود بھی اسلامی کیلنڈر کو چھوڑ کر کے اپنا حساب و کتاب دوسرے کیلنڈر کے مطابق کرنا یہ سنت اللہ اور سنت سلف کے خلاف ہے، اور یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو جہاں پہ دشواری نہ ہو اپنے نجی معاملات میں، اپنے گھریلو معاملات میں، یا جہاں پہ قمری نظام سے حساب و کتاب کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہو رہی ہے، تو مسلمانوں کو قمری اور اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہی حساب و کتاب کرنا چاہیے، اور اس کو اپنے بچوں کو بھی خاص طور پہ یاد کرانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے چھوٹے بچوں کو انگریزی سارے مہینے معلوم رہتے ہیں، یاد رہتے ہیں، لیکن بہت سے بڑے حضرات آپ کو ملیں گے، بچوں کی تو بات درکنار، بہت سے بڑے لوگوں کو بھی اسلامی مہینوں کے نام ترتیب سے یاد نہیں رہتے۔ یاد رکھ لیجئے، یہ ہمارا مسلمانوں کا یہ قومی شعار ہے، یہ اسلامی کیلنڈر اسلام کا شعار ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر ہم سبوں نے غفلت برتی اور اگر یہ کیلنڈر ضائع ہوا تو ہم سب گنہگار ہوں گے۔ اس کی حفاظت، اسلامی شعار کی حفاظت، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسلامی مہینے شروع ہوتے ہیں محرم سے، اس کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، دوسرا صفر، تیسرا ربیع الاول، اس کے بعد ربیع الثانی، پھر جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ یہ اسلام کے
12 مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الآخر، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ یہ اسلامی مہینوں کے ترتیب وار نام ہیں۔ ہمیں ان ناموں کو خود بھی یاد رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو یاد کرانا چاہیے، اور اس بات کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں کہیں بھی اپنے گھریلو اور اپنے نجی معاملات میں یا اپنے نجی اداروں میں جہاں کوئی دشواری پیش نہ آتی ہو اس کے ذریعے حساب و کتاب میں، تو ہمیں اسی کا حساب کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں بھی احکام شرعیہ ہیں وہاں پر جہاں بھی احکام شرعیہ جن میں تاریخوں کا اعتبار ہے، ان میں قمری اور اسلامی کیلنڈر کی تاریخ کا ہی اعتبار ہے، شمسی اور عیسوی کیلنڈر کی تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمیں اس کو محفوظ رکھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی اس کو یاد دلانا ہے۔ بڑے افسوس کی بات یہ کہی جاتی ہے کہ آج تو حال یہ ہو گیا ہے کہ بہت سے دینی ادارے جن کے قیام کا مقصد اسلامی تعلیمات کی حفاظت، اسلامی شعار کی حفاظت ہے، آج ان دینی اداروں میں بھی اس نظام کے بجائے عیسوی نظام کو اختیار کیا جانے لگا ہے۔ حالانکہ اگر وہ اپنے ادارے میں اسلامی کیلنڈر کو استعمال کریں تو اس سے ان کے نظام میں کوئی خلل پڑنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بے توجہی اور غفلت یہ ہے کہ دینی اداروں میں بھی اس کیلنڈر کو نظر انداز کیا جانے لگا ہے۔ اسی طریقے سے مساجد وغیرہ ہے کہ مساجد وغیرہ میں بھی ہم اسی کیلنڈر کا اہتمام کریں، تاکہ اس طریقے سے ہمارا یہ اسلامی کیلنڈر جس پر ہمارے حضرات صحابہ کرام نے، تابعین نے اور امت کے بزرگوں نے عمل کیا ہے، ہمارا عمل بھی ان کے عمل کے جیسا ہو اور ہم بھی اسلامی کیلنڈر کی حفاظت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ تو اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔